کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اگر تقدیر میں شادی نہیں ہے تو کیا دعا کے ذریعے شادی ہو سکتی ہے؟ بیچارے کی رمیز راجہ صاحب صوبہ بہار انڈیا سے پوچھ رہے ہیں. میں آپ کی قسم پرسی اور آپ کے جو پوچھنے کا اسٹائل ہے اس سے سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کس قسم پرسی کی کیفیت میں گزر رہے ہیں. یعنی آپ کو یہ لگا ہے کہ اب آپ کی شادی مقدر میں ہے نہیں، یعنی آپ کو حالات سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ اپنی شادی سے تقدیر کے حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں. لیکن آپ کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو شاید تقدیر میں تو یہی بظاہر لگ رہا ہے کہ شادی نہیں لکھی ہوئی میری، لیکن شاید دعا سے بدل جائے. تو اس لیے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا تقدیر سے دعا، یعنی دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے کہ نہیں. تو جناب رمیز راجہ صاحب، میں آپ سے یہ عرض کروں گا، آپ نے یہ فرض کیوں کر لیا کہ آپ کی تقدیر میں شادی نہیں ہے؟ 20 جگہ سے آپ ریجیکٹ ہو گئے تو کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ہاں ہو جائے گی. آپ یہ فرض کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں. ایک کہلاتی ہے تقدیر معلق، ایک کہلاتی ہے تقدیر مبرم. معلق کا معنی لٹکی ہوئی تقدیر. لٹکی ہوئی تقدیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ رمیز راجہ کی شادی نہیں ہوگی. فار ایگزامپل، سچی مچی میں ایسا نہیں کہہ رہا میں، اللہ کرے آپ کی ہو جائے. فار ایگزامپل، اللہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رمیز راجہ صاحب کی شادی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہوتا ہے کہ اگر یہ گڑ گڑا کے دعا مانگے گا تو ہم اس کی دعا قبول کریں گے اور اس کی تقدیر بدل دیں گے اور اس کی ہو جائے گی شادی. جیسے سب کی ہو گئی ہے، مفتی صاحب کی ہو گئی جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور کیمرہ مین کی ہو گئی ہمارے، اور بہت سارے لوگوں کی ہو گئی، تو رمیز راجہ کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ میاں نے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اگر دعا مانگے گا تو ہو جائے گی، نہیں مانگے گا تو نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اور ایک ہوتی ہے مبرم، جو پکی تقدیر ہے، جو اصل تقدیر ہے، جس کو حقیقی معنی میں تقدیر کہا جاتا ہے، جو اللہ کے علم کا نام ہے. اس میں اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا کہ نہیں مانگے گا، اس لیے اس میں اللہ نے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی شادی اس کی دعا پر موقوف ہے. دعا مانگے گا تو شادی ہو جائے گی، نہیں مانگے گا تو نہیں ہوگی، اور اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ مانگے گا کہ نہیں مانگے گا. اس لیے اللہ اس میں لکھا ہوا ہے چونکہ یہ مانگے گا رمیز راجہ، اور خاص طور پر یہ مسئلہ سننے کے بعد تو مانگے گا لازمی. آس پہ جب یہ مسئلہ ملے گا نا رمیز راجہ کو اگست میں، تو پھر تو رمیز راجہ لازمی مانگے گا. تو اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رمیز راجہ صاحب گڑ گڑا کے اپنی شادی کے لیے دعا مانگیں گے، لہذا ان کی شادی ہوگی. تو یہ جو تقدیر ہے یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. اس میں دعا بھی اسی کا حصہ ہوتی ہے، یعنی دعا مانگنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو آپ مانگیں گے، نہیں لکھا ہوا تو نہیں مانگیں گے. اور چونکہ اللہ کو پتہ ہے پہلے سے کہ آپ نے مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا ہے، اس لیے اللہ نے لکھ دیا سب کچھ. تو آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کی تقدیر میں دعا ہے یا نہیں، تو مانگیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ کی تقدیر میں دعا ہے. تو یہ کہلاتی ہے تقدیر مبرم. میں خلاصے کے طور پر دوبارہ بتا دیتا ہوں. ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے، لٹکی بھی تقدیر ہوتی ہے، وہ اسباب سے چینج ہو سکتی ہے، دعاؤں سے چینج ہو سکتی ہے. اور ایک تقدیر ہوتی ہے مبرم، اس میں اسباب بھی اسی کا حصہ ہوتے ہیں، دعا بھی اسی کا حصہ ہوتی ہے. اس میں اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ دعا مانگے گا لہذا رمیز راجہ کی شادی ہوگی. اور اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رمیز راجہ دعا نہیں مانگے گا لہذا اس کی شادی نہیں ہوگی، تو آپ کی نہ شادی ہوگی نہ آپ کو دعا مانگنے کی توفیق ملے گی. تو یہ خوب سمجھ لیں اچھے طریقے سے. تو اس لیے ہمیں تقدیر کا علم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہم اسباب کے مکلف ہیں. دعا مانگ لیں. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ رمیز راجہ جو صوبہ بہار انڈیا میں رہتے ہیں، اللہ ان کی 4 شادیاں کرا دے اور 4 میں محبت بھی پیدا کر دے، اور 4 میں آپ کو عدل کی توفیق بھی عطا فرما دے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں. یہ دعا انشاءاللہ اس کی علامت ہوگی کہ امید